ہے زہرا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا فاطمة الزہرا یا بنت محمد یا قرۃ عین الرسول یا سیدتنا یا مولاتنا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أجمعين۔ السلام علیکم قارئین کرام، ولایت ٹی وی اور کربلا ویوز کی جانب سے جناب سیدۃ نساء العالمین صلوات اللہ سلام اللہ علیہا کی مظلومیت پر کتب اہل سنت کے مستند حوالہ جات کے ساتھ یہ تحریر برادر ابو عبداللہ کی جانب سے خصوصی طور پر پیش کی جا رہی ہے تاکہ بنت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مظلومیت کو امت پر آشکار کیا جائے، حقیقی معنوں میں عشق رسول اور اجر رسالت کی ادائیگی ہو سکے۔ تحریر کا آغاز اس جملے سے کرتے ہیں، یا مولاتی یا فاطمہ اغثنی۔ تو قارئین کرام، جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ دو قدر بہتر محقق اہل سنت یعنی ڈاکٹر طاہر القادری اور انجینئر محمد علی مرزا، جنہوں نے کافی معتصب اہل سنت اذہان کو محبت اہل بیت علیہم السلام سے منور کیا، کھل کر بنو امیہ کا اصل چہرہ عوام کے سامنے پیش کیا، ان کی یہ خدمت واقعی لائق تحسین ہے۔ پر نہ جانے کیوں کچھ امور میں یہ دونوں حضرات تھی اپنے لوگوں سے تقیہ کرتے ہوئے کبھی مسئلہ خلافت پر خاموشی اختیار کرتے ہیں تو کبھی فدق کے عنوان پر اپنے لوگوں میں اصل حقائق سے منہ پھیر کر خدا کو غضبناک کرتے ہیں تاکہ اپنے چاہنے والوں کو خوش کر سکیں۔ حد تو یہ ہے کہ بنت رسول سیدہ کونین حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پر ڈھائے گئے ظلم و ستم ایسے مظالم کہ جو اگر دنوں پر پڑتے تو وہ راتوں میں بدل جاتے، ان کا بھی یہ حضرات کھل کر تذکرہ نہیں کرتے اور ان کا بھی انکار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کچھ مبینہ نام نہاد اصحاب کو یہ حضرات بچانے کی کوشش کر کے انسانیت تک کے احاطے سے باہر نکل آئے ہیں، کیونکہ کوئی بھی عام سا غیر مسلم انسان بھی اگر کسی یتیم بچی کے مصائب سنے کہ اس کی موجودگی میں اس کے بابا کو زہر دیا گیا، باپ کی شہادت کے بعد اس کی میراث کو غصب کر لیا گیا، اس کے گھر کو آگ لگائی گئی، جلتا ہوا دروازہ اس کے پہلو پر گرا کر اس کے شکم میں موجود بچے کو دروازے کی انیس رحم میں ہی قتل کر کے اس مظلومہ کی نازک پسلیوں کو توڑ ڈالا گیا ہو، تو کبھی اس کے پرنور چہرے پر تماچے مارے گئے تو کبھی اس کے ننھے بچوں کے سامنے اس کے ہاتھوں پر تازیانے برسائے گئے، اور وہ بھی فقط 18 سال کی کم عمری میں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، قسم بخدا اگر یہ مصائب کوئی غیر مسلم صاحب دل انسان بھی سنے تو اس کا کلیجہ غم سے چھلنی ہو کر بے ساختہ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سمندر جاری ہو جائے گا۔ پر تف ہے ان مسلمانوں پر کہ جن کے سامنے یہ مصائب اس شخصیت کے عنوان سے بیان کیے جاتے ہیں کہ جس کے بابا کا کلمہ پڑھ کر یہ مسلمان ہے، یعنی فاطمہ بنت محمد رسول اللہ۔ تو یہ نامراد امتی نہ صرف ان مصائب کا انکار کرتے ہیں بلکہ بیان کرنے والے پر کفر کے فتوے بھی ٹھوک دیتے ہیں۔ المختصر 1400 سال سے یہی وہ اجر رسالت ادا کیا جا رہا ہے جس کا تقاضا محمد رسول اللہ نے اپنی امت سے کیا تھا۔ تف ہے واللہ، تف ہے۔ تمہید کافی طویل ہو گئی، تو اب براہ راست نکات پر مظلومیت بنت پیغمبر کا دفاع شروع کروں، جس کا انکار وہ اہل سنت علماء بھی کرتے ہیں جن کو اس بات کا گمان ہے کہ وہ عاشق رسول ہیں اور محب اہل بیت ہیں، جبکہ ان کا یہ گمان یہ خوش فہمی میں لپٹی شدید ترین غلط فہمی کے سوا کچھ نہیں، کیونکہ جو نبی کی بیٹی کا نہیں وہ نبی اللہ کا بھی نہیں ہو سکتا۔ تو قارئین کرام، سب سے پہلا اعتراض جو ان نامراد امتیوں کی جانب سے سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ ایسا کچھ تاریخ میں واقعی نہیں ہوا، بلکہ یہ سب من گھڑت باتیں ہیں۔
جو ایک کتاب بنام کتاب سلیم بن قیس میں موجود ہے، جس کی سند خود اہل تشیع کے ہاں بھی ثابت نہیں، کیونکہ یہ کتاب ابان ابن ابی عیاش نامی راوی سے روایت ہے جو معاذ اللہ کاذب اور خائن تھا۔ تو کبھی کہتے ہیں کہ اس وقت تو دروازے ہی نہیں ہوا کرتے تھے وغیرہ وغیرہ۔ اول تو ان جاہل لوگوں کا یہ الزام ہی بکواس ہے، کیونکہ حضرت فاطمۃ الزہرا بنت پیغمبر صلوات اللہ سلام اللہ علیہا کے گھر کو دوسرے خلیفہ عمر بن خطاب کی جانب سے آگ لگانے، ان پر جلتا ہوا دروازہ گرانے، شقم سیدہ میں جناب محسن کی شہادت اور تازیانہ مارنے کی تمام روایات خود صحیح سند ہیں، اہل سنت کی معتبر کتابوں میں بھی موجود ہیں، جس کا انکار ان تمام احادیث کا بھی انکار شمار ہوگا جو ان کتابوں میں درج ہے۔ انشاءاللہ آگے چل کر وہ تمام روایات پیش کروں گی اور ان کے راویوں پر بحث کروں گی تاکہ ظالمین کے بچ نکلنے کے تمام دروازے بند کر دیے جائیں۔ تو جناب پہلا اعتراض کہ کتاب سلیم بن قیس اور ابان بن ابی عیاش خود اہل تشیع میں غیر ثقہ ہیں، اس پر کچھ دن پہلے برادر ابو عبداللہ نے ایک تحریر لکھی تھی اور ثابت کیا تھا کہ کتاب سلیم بن قیس جمہور فقہائے تشیع میں قابل قبول ہے۔ سب نے اس کتاب کے سچ اور حق ہونے پر لکھا ہے۔ آج بس مختصراً ابان بن ابی عیاش پر بات کروں گی اور اس کے متعلق شیعہ فقہا کا نظریہ انتہائی اختصار کے ساتھ پیش کر کے اہل سنت کتابوں سے عمر بن خطاب پر JIT رپورٹ لکھ کر غیرت مند مسلمانوں کے سامنے پیش کرنا چاہوں گی۔ کتاب سلیم پر برادر ابو عبداللہ کی یہ تحریر آپ کو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن کے لنک میں مل جائے گی، آپ ضرور ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ اب مختصر بات ہو جائے جناب ابان بن ابی عیاش پر، تو محترم قارئین، اہل سنت علماء کی مجبوری ہے کہ ایسے راوی کو کیسے قبول کر سکتے ہیں جس نے وہ تمام روایات نقل کی ہیں جس میں مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت و خلافت کو ابو بکر و عمر کا غصب کرنا، جناب سیدہ کے گھر پر عمر کا حملہ، جناب محسن کی شہادت، ابو بکر کا فدق چھین لینا، ان اصحاب کا نام لے کر مذمتی روایات نقل کرنا جنہوں نے اہل بیت پر ظلم کیا وغیرہ۔ اگر اہل سنت ایسے راوی کو مان لیں گے تو پھر ان کے پاس بچے گا ہی کیا؟ تو آسان ترین حل یہی نکلا کہ اسے جھٹلا دیا جائے تاکہ ان سب سے جان چھٹ جائے۔ آپ تب حیران ہوتے ہیں جب اس راوی پر جراح کو پڑھتے ہیں کہ آخر یہ غیر ثقہ کیسے؟ جتنے بھی علماء اہل سنت ہیں سب نے جو اسباب لکھے وہ یہ ہیں کہ اس کا حافظہ کمزور تھا، یہ رافضی شیعہ تھا، متروک الحدیث تھا، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اس کے کردار کے بارے میں لکھا کہ وہ ایک نیک انسان تھا، جیسا کہ امام ابو حاتم رازی جو کہ مشہور اہل سنت عالم ہیں، جیسے حافظ الحدیث کا خطاب بھی دیا گیا۔ یہ امام بخاری و مسلم کے زمانے میں تھا، جس کی تصنیفات میں طبقات التابعین، کتاب الزینہ، تفسیر القرآن العظیم، علام النبوہ، الجامع فی الفقہ جیسی معتبر کتب شامل ہیں۔ ایسی معتبر کتب لکھنے والا تو یہی اہل سنت عالم ابو حاتم رازی اپنی رجالی کتاب الجرح والتعدیل میں اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ ابان بن ابی عیاش نیک آدمی تھا، مگر اس کا حافظہ ضعیف تھا، جبکہ خود بڑے بڑے علماء اہل سنت نے اس راوی سے اپنی کتابوں میں احادیث نقل کی ہیں، جیسے امام حاکم نیشا پوری نے اپنی کتاب المستدرک علی الصحیحین میں اور خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد میں وغیرہ وغیرہ، جس کے حوالہ جات آپ کو المستدرک علی الصحیحین جلد 4 صفحہ 317، حدیث رقم 8002، والخطیب فی تاریخ جلد 9 صفحہ 373 میں مل جائے گی۔ تو محترم قارئین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج بھی جو شخص ولایت علی علیہ السلام کا اقرار کرے، رسول اللہ کے بعد اہل بیت کو افضل جانے، مصائب اہل بیت بیان کرے، اس پر آنسو بہائے،
آج بھی حضرات کائنات کا غلیظ ترین کافر شیعہ کافر کہتے تو نہیں تھکتے، تو ابان بن ابی عیاش کو کیوں کر قبول کریں گے؟ اب رہی یہ بات کہ ابان کو مرحوم آیت اللہ العظمی سید خوئی نے ضعیف شمار کیا ہے، تو بھائی وہاں پر آگا خوئی نے جراح مفصل نہیں کی بلکہ صرف ضعیف لکھا ہے۔ عبارت ملاحظہ فرمائیے گا کہ جہاں پر معجم الرجال الحدیث صفحہ 225 رقم 539 میں موجود ہے، جبکہ تمام شیعہ محدثین کا اس بات پر اجماع ہے کہ اصحاب اجماع سے جو احادیث نقل ہوئی ہیں وہ سب صحیح السند ہیں، کیونکہ اصحاب اجماع خود بھی ثقہ ہیں، جس سے حدیث نقل کرتے ہیں وہ بھی ثقہ ہوتا ہے، جن میں حماد بن عیسیٰ، عثمان بن عیسیٰ، عمر بن عزنیہ، ابراہیم بن عمر الجمانی وغیرہ اصحاب اجماع میں شامل ہیں۔ اور ان اصحاب اجماع نے ابان بن ابی عیاش سے روایات نقل کی ہیں، تو ان حضرات کا ابان سے نقل کرنا ان کے ثقہ ہونے کی دلیل ہے۔ قارئین کرام، یہ سب آپ خود ملاحظہ فرما سکتے ہیں کہ بڑے بڑے علماء اہل سنت نے اس راوی سے اپنی کتابوں میں حدیث نقل کی ہیں، اور جن کے حوالے ہمیں بآسانی المستدرک الصحیحین میں مل جائیں گے، والخطیب فی تاریخ میں مل جائیں گے۔ محترم قارئین کرام، اصحاب اجماع علم رجال میں شیعوں کی ایک اصطلاح ہے، جس سے مراد راویوں کا ایک ایسا گروہ ہے جس پہ علم رجال کے ماہرین کو نہایت وثوق اور بھروسہ ہو۔ مشہور کے مطابق ان کے تعداد 18 ہیں، جن میں امام محمد باقر علیہ السلام سے لے کر امام رضا علیہ السلام تک کے اصحاب شامل ہیں۔ علم رجال کے تمام علماء انہیں قابل بھروسہ سمجھتے ہوئے ان پر اعتماد کرتے ہیں، اور انہی میں سے حماد بن عیسیٰ جہنی، عثمان بن عیسیٰ شامل ہیں، جنہوں نے 1500 سے زائد احادیث نقل کی ہیں، جن میں اکثر احکام سے متعلق ہیں۔ یہی معتبر ترین راوی عقائدی احادیث بھی نقل کرتے ہیں جو آج تک شیعہ حوزہ میں پڑھائی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد، جو کہ علامہ خلی کی تالیف ہے، اس میں عقائدی حدیث بھی ابان بن ابی عیاش سے مروی ہیں۔ اس پر اگر کھل کر لکھا جائے تو پوری ایک کتاب تشکیل دینا پڑ جائے گی، تو مختصر کرتے ہوئے یہ کہوں گی، ابان بن ابی عیاش کو جیسے علماء اہل سنت نے جھوٹا اور خائن لکھا ہے، ویسے ہی حماد بن عیسیٰ کو بھی یہ حضرات کذاب لکھتے ہیں۔ تو کچھ ہمارے شیعہ جو سطحی مطالعہ سے اخذ کر بیٹھے ہیں کہ ابان بن ابی عیاش ثقہ نہیں، تو ان کے لیے سب تھوڑی تفصیل سے ذکر کیا کہ فوری کسی نتیجے پر نہ پہنچ جایا کریں اور شیعہ مخالفین کے جھانسے میں نہ آ جایا کریں، جبکہ مرزا حسین نوری اور آیت اللہ العظمی مامقانی جیسے بزرگ علماء کے نزدیک ابان ایک ثقہ و صدوق راوی ہے، تو تحقیق کیا کریں، نہ کہ لوگوں کے جھانسے میں آ جایا کریں، مطالعہ کیا کیجیے۔ تو جو کچھ بکواس انجینئر محمد علی مرزا نے بات کو گھمانے کی خاطر ابان بن ابی عیاش کی جانب موڑی تھی، اسے میں اب اپنی جگہ پر لا چکی ہوں، اور آگے بڑھتے ہوئے فقط اہل سنت کتابوں سے دفاع مظلومیت بی بی زہرا شروع کرتی ہوں، تاکہ تمام اہل سنت علماء و عوام کے لیے قابل قبول ہو سکے۔ سب سے پہلے وہ حدیث پیش خدمت ہے جس میں بعد رسول بزبان رسول جناب حضرت زہرا صلوات اللہ سلام اللہ علیہ کے مصائب بیان ہوئے ہیں، تاکہ جن کا یہ فاسد عقیدہ ہے کہ جناب زہرا پر کوئی ظلم نہیں ہوا، نہ ہی ان کو شہید کیا گیا، انہیں پھکی مل جائے۔ اہل سنت کے بزرگ ترین عالم جن کا نام عبد الملک الجوینی یا نیشا پوری ہے، جو عموماً امام الحرمین کے خطاب سے مشہور و معروف ہیں، جنہوں نے فقہ، اصول فقہ، علم کلام وغیرہ پر کتابیں لکھی، جن کے شاگرد امام ذہبی بھی ہیں، انہی کی کتاب سے ایک حدیث نقل کر رہی ہوں، اور نقل سے پہلے امام ذہبی کا اپنے استاد یعنی امام جوینی کے متعلق جو بیان ہے وہ بھی پیش کر دوں، تاکہ رجال کی بحث کی ضرورت ہی نہ رہ سکے اور رجال کا سہارا لے کر اب بچ کر نکل کر جا نہ سکے۔ اہل سنت عالم امام ذہبی اپنے استاد امام الحرمین جوینی کے متعلق لکھتے ہیں،
اور میں نے بے نظیر امام محدث کامل فخر اسلام صدر الدین ابراہیم ابن محمد ابن الموید ابن حمویہ الخراسانی الجوینی سے روایت کو سنا تھا۔ وہ روایت اور حدیث کی کتب کو بہت زیادہ اہمیت دیا کرتے تھے۔ وہ خوبصورت چہرے اور اچھی آواز کے مالک تھے کہ جو باہیبت، دیندار اور ایک صالح انسان تھے۔ حوالہ کے لیے ملاحظہ فرمائیے تذکرۃ الحفاظ جلد 4 صفحہ 1505 to 1506 رقم 24۔ تو لیجئے اب امام جوینی جو حدیث نقل کرتے ہیں وہ پیش خدمت ہے۔ ایک دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے کہ امام حسن ابن علی علیہ السلام ان کے پاس تشریف لائے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ جو ہی اپنے نواسے حسن پر پڑی، آنکھوں سے اشک جاری ہوئے۔ پھر حسین ابن علی علیہ السلام نور نظر رسول خدا کے پاس آئے۔ رسول خدا نے دوبارہ گریہ کرنا شروع کیا۔ تھوڑی دیر بعد جناب حضرت زہرا اور حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام بھی وہاں تشریف لائے، تو رسول خدا نے ان دونوں کو بھی دیکھتے ہی اشک بہانا شروع کر دیا۔ جناب رسول خدا سے حضرت زہرا پر گریہ کرنے کے سبب کو پوچھا گیا تو پیغمبر نے فرمایا، جب میں نے فاطمہ کو دیکھا تو مجھے ایک دم سے وہ تمام مظالم یاد آ گئے کہ جو میرے بعد اس پر ڈھائے جائیں گے۔ گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ ذلت اس گھر میں داخل ہوئی ہے، اس کی حرمت کو پامال کیا گیا ہے، اس کے حق کو غصب کیا گیا ہے، اس کی میراث کو اس سے دور کیا گیا ہے، اس کے پہلو کو زخمی، اس کے بچے کو سخت کیا گیا ہے، جبکہ وہ بار بار ندا و فریاد کر رہی ہوگی، واہ محمدہ واہ محمدہ، لیکن کوئی بھی اس کی فریاد سننے والا نہیں ہوگا۔ وہ مدد کے لیے پکار رہی ہوگی لیکن کوئی بھی اس کی مدد نہیں کرے گا۔ وہ میرے خاندان میں سب سے پہلے مجھ سے آ کر ملے گی، اس حال میں میرے پاس آئے گی کہ وہ بہت محزون و غمگین اور شہید کی گئی ہو۔ یہ دیکھ کر میں کہوں گا کہ خداوندہ جس نے بھی فاطمہ میرے جگر کے ٹکڑے پر ظلم کیا ہے اس پر لعنت فرما، عذاب کر اس کو کہ جس نے اس کے حق کو غصب کیا، ذلیل و خوار کر اس کو کہ جس نے اسے ذلیل کیا، اور جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رکھ جس نے اس کے پہلو کو زخمی کر کے اس کے بچے کو سخت کیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس لعنت و نفرین کو سن کر ملائکہ آمین کہیں گے۔ حوالہ ملاحظہ فرمائیے فرائد السمتین جلد 2 صفحہ 3435۔ تو آج کا جو نامراد امتی اپنے نبی کی چہیتی ان کی دختر فاطمہ زہرا صلوات اللہ سلام اللہ علیہا کی مظلومیت کا انکار کرتا ہے، وہ امام جوینی کا نقل کیا ہوا مرثیہ جو زبان رسالت سے ادا ہوا ملاحظہ فرما لیا ہوگا، جس میں واضح طور پر سرکار ختمیہ مرتبت نے حضرت زہرا پر ڈھائے جانے والے مظالم کا تذکرہ کیا، اور آخر میں انہی مظالم کے نتیجے میں بی بی کی شہادت کی خبر بھی خود رسول خدا نے دی۔ آئیں اب دیکھتے ہیں وہ کون خبیث و سفت افراد تھے جنہوں نے بعد پیغمبر جناب حضرت زہرا پر مصائب ڈھائے۔ امام بخاری، امام مسلم اور دیگر ائمہ ستہ میں بعض کے استاد امام ابن ابی شیبہ 2 اور 3 صدی ہجری کی مشہور علمی شخصیت ہیں۔ امام ابن ابی شیبہ جن کے متعلق صالح بن محمد کہتے ہیں کہ سب سے بڑھ کر حافظ سے حدیث ابو بکر بن ابی شیبہ ہیں۔ ابو زرع رازی فرماتے ہیں میں نے ابو بکر بن ابی شیبہ سے بڑھ کر کوئی حافظ حدیث نہیں دیکھا۔ محدث ابن حبان فرماتے ہیں ابو بکر عظیم حافظ حدیث تھے، آپ کا شمار ان لوگوں میں ہوتا تھا جنہوں نے حدیثیں لکھیں، ان کی جمع و تدوین میں حصہ لیا اور حدیث کے بارے میں کتب و تصنیف کی۔ آپ اقوال تابعین کے سب سے بڑے حافظ تھے۔
اپنی مشہور ترین کتاب المصنف لابی بکر بن ابی شیبہ کی جلد 5 کے صفحہ 572 پر لکھتے ہیں، جب مدینے کے لوگوں نے ابو بکر کی بیعت کر لی، علی و زبیر فاطمہ کے گھر میں اسی بارے میں گفتگو اور مشورہ کرنے کے بارے میں جب عمر ابن خطاب کو پتہ چلا تو وہ فاطمہ کے گھر آیا اور کہا، اے بنت رسول اللہ، ہمارے لیے محبوب ترین انسان تمہارے والد ہیں، ان کے بعد خود تم، لیکن خدا کی قسم یہ محبت مجھے اس کام سے منع نہیں کرے گی کہ تمہارے گھر میں جمع ہونے والوں کی وجہ سے میں حکم دوں کہ اس گھر کو آگ لگا دیں۔ میں آپ کے رسول خدا کی بیٹی ہونے کے باوجود بھی اس گھر کو آگ لگا دوں گا۔ عمر یہ کہہ کر وہاں سے چلا گیا۔ جب علی زبیر کے ساتھ اپنے گھر واپس آئے تو بنت رسول خدا نے علی و زبیر کو بتایا کہ عمر میرے پاس آیا اور اس نے قسم کھائی ہے کہ اگر آپ لوگ دوبارہ اس گھر میں اکٹھے ہوئے تو میں اس گھر کو آگ لگا دوں گا۔ حضرت زہرا نے کہا، خدا کی قسم، وہ اپنی قسم پر عمل کر کے ہی رہے گا۔ حوالہ کے لیے ملاحظہ کیجیے المصنف جلد 8 صفحہ 572۔ تمام غیر حلالی ناصبین ذرا غور سے دیکھیں کہ نہ صرف عمر بن خطاب نے دختر رسول کو دھمکی دی بلکہ خدا کی قسم کھا کر دھمکایا، یعنی ایسا ضرور کرے گا جس پر رسول کی بیٹی جناب زہرا خود قسم کھاتے ہوئے اس کی قسم پر دلیل بن کر رہی ہیں۔ تو مجھے وہ تمام جاہل ناصبی بتائیں، اگر وہ رسول کی بیٹی کو صدیقہ و طاہرہ و سیدۃ النساء العالمین مانتے ہیں تو اگر سیدہ قسم کھا کر کوئی بات کہیں وہ سچ ہوگی یا معاذ اللہ جھوٹی؟ یہ سوال آپ پر چھوڑتی ہوں۔ جواب ہے یا نہیں؟ جواب تو یقیناً ہوگا پر تم لوگوں سے دیا نہیں جائے گا۔ تو چھوڑیے، اتنا تو ہم بھی جانتے ہیں، اور اس سوال سے بچنے کے لیے تمہارے ذہن میں یہ بھی ضرور چل رہا ہوگا کہ آخر اس سوال سے بچا کیسے جائے۔ تو آخر میں تم وہی کرو گے جو ہمیشہ سے کرتے آئے ہو، یعنی رجال کا سہارا لے کر حدیث کو ہی ضعیف کہہ کر چھٹلا دو گے۔ آواؤ اس حدیث کے راویوں کی بھی توثیق ہو جائے اور پھر تمہارے پیر یعنی عمر بن خطاب پر بنائے جانے والی JIT رپورٹ کا پہلا حصہ مکمل ہو جائے۔ تو دیکھیے اس حدیث کا پہلا راوی محمد ابن بشیر، تو جی اہل سنت کے بڑے رجالی عالم امام قلبی المزی اپنی کتاب تہذیب الکمال فی اسماء الرجال کی جلد 24 کے صفحہ 533 پر محمد بن بشیر کے بارے میں یہ لکھتے ہیں، ابو عبید کہتا ہے کہ میں نے داؤد سے محمد ابن بشیر ان سعید ابن ابی عروبہ کی نقل کردہ روایت کے بارے میں سوال کیا تو اس نے کہا وہ قوت حافظہ کے لحاظ سے تمام اہل کوفہ سے برتر ہے۔ حوالے کے لیے ملاحظہ فرمائیے تہذیب الکمال جلد 24 صفحہ 533۔ امام ابن حجر عسقلانی اپنی کتاب تہذیب التہذیب کی جلد 9 کے صفحہ 74 پر محمد ابن بشیر کے متعلق لکھتے ہیں، اس حدیث کے دوسرے راوی عبید اللہ ابن عمر ابن حفص ابن عاصم ابن عمر ابن الخطاب امام مزی نے کتاب تہذیب الکمال کی جلد 19 کے صفحہ 127 میں اس کے بارے میں یہ لکھا، وقال ابو حاتم سألت احمد بن حنبل عن مالک و عبید اللہ بن عمر و ایوب ایہم السبد فی الناقہ فقال عبید اللہ اصبتہم واحفظہم واکثرہم روایہ، وقال عبداللہ بن احمد بن حنبل قال یحییٰ بن معین عبید اللہ بن عمر بن ثقات، وقال ابو زرعہ و ابو حاتم ثقہ، وقال النسائی ثقہ السبت، یعنی عبید اللہ ابن عمر، امام ابو حاتم، امام احمد بن حنبل، امام ابو زرعہ، امام نسائی، امام منجویہ کے نزدیک عالم فاضل عبادت گزار اور ثقہ ہے۔ حوالے کے لیے ملاحظہ فرمائیے تہذیب الکمال جلد 19 صفحہ 127۔
امام ابن حجر نے تہذیب التہذیب میں اس کے بارے میں لکھا ہے کہ امام ابن منجویہ نے یہ کہا کہ عبید اللہ ابن عمر سادات اہل مدینہ میں سے تھے، اشراف قریش میں سے تھے، ان کا شمار ان لوگوں میں ہوتا تھا جو بڑی فضیلت والے، عالم، عبادت گزار، شریف اور اچھے حافظے والے انسان اور متقی تھے، جس کے حوالے کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں تہذیب التہذیب جلد 7 صفحہ 40۔ اس حدیث کا تیسرا راوی زید ابن اسلم القرشی العدوی، یہ صحیح بخاری، صحیح مسلم اور اہل سنت کی دوسری کتب صحائح ستہ کے راویوں میں سے ایک راوی ہے۔ اسی وجہ سے اس شخص کے ثقہ ہونے میں کسی قسم کا شک و تردید نہیں ہے۔ امام مزی نے کتاب تہذیب الکمال میں اس کے بارے میں لکھا ہے، وقال عبداللہ بن احمد بن حنبل عن ابی و ابو زرعہ و ابو حاتم و محمد بن سعد و النسائی ابن خراج ثقہ، وقال یعقوب بن شیبہ ثقہ من اہل الفقہ والعلم وکان عالم بالتفسیر القرآن لہو کتاب فی تفسیر القرآن۔ حوالے کے لیے ملاحظہ فرمائیے تہذیب الکمال جلد 10 صفحہ 17۔ اب آئیے اس حدیث کا چوتھا راوی اسلم القرشی العدوی ابو خالد ویقال ابو زید المدنی مولا عمر بالخطاب، یہ بھی صحیح بخاری، صحیح مسلم اور اہل سنت کی دوسری کتب صحائح ستہ کے راویوں میں سے ایک راوی اور صحابی ہیں، اور کیونکہ اہل سنت کے نزدیک تمام صحابہ عادل ہیں، اسی وجہ سے اس راوی کے ثقہ ہونے میں شک کیا ہی نہیں جا سکتا۔ امام مزی نے کتاب تہذیب الکمال میں اس کے بارے میں لکھا ہے، ادرکا زمان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وقال الرجلی مدنی ثقہ من کبار التابعین وقال ابو زرعہ ثقہ۔ حوالے کے لیے ملاحظہ فرمائیے تہذیب الکمال جلد 2 صفحہ 530۔ لو جی، ہو گئی فاتحہ تمام نام نہاد نصبی انجینئرز اور ڈاکٹرز کی، یعنی ابن ابی شیبہ کی حدیث مکمل طور پر صحیح السند ہے، جس کو جھٹلانا ممکن ہی نہیں۔ رکو ابھی کہاں چل دیے، ابھی تو شروعات کی ہے، اے ہندا کی نسل حرام۔ لو دوسری روایت لو اور اسے بھی یہ کہہ کر جھٹلاؤ کہ ایسا تاریخ میں کچھ ہوا ہی نہیں۔ ایک اور عظیم الشان محدث امام بلازری اپنی کتاب النساب الاشراف کی جلد 1 کے صفحہ 586 پر رقم تراز ہیں۔ ابو بکر نے کچھ لوگوں کو علی سے بیعت لینے کے لیے بھیجا، جب علی نے ابو بکر کی بیعت نہ کی تو اس نے عمر کو حکم دیا کہ جاؤ علی کو میرے پاس لے کر آؤ۔ عمر ہاتھ میں آگ جلتی مشعل لے کر فاطمہ کے گھر کی طرف گیا۔ فاطمہ گھر کے دروازے کے پیچھے آئیں اور کہا، اے خطاب کے بیٹے، کیا تو میرے گھر کے دروازے کو آگ لگانا چاہتا ہے؟ عمر نے کہا، ہاں، میرا یہ کام جو کچھ شریعت تمہارے والد لے کر آئے تھے اس کو محکم تر کرے گا۔ حوالے کے لیے ملاحظہ فرمائیے انصاب الاشراف بلازری جلد 1 صفحہ 586۔ اب بتاؤ ڈاکٹر طاہر القادری، انجینئر مرزا اور دوسرے قطاع نسب جاہل امتی کہ یہ کون سی شریعت اور خلافت تھی کہ جو اس گھر کو آگ لگانے سے محکم اور استوار ہوتی، جس پر کھڑے ہو کر رسول خدا آیائے تطہیر کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، اور ابو بکر کی زبانی وہ گھر تمام انبیاء کے گھروں سے بھی افضل تھا؟ ہے کوئی جواب؟ ارے پھر سے سند میں جھانکنے لگے کہ کہیں سے تو فرار کا راستہ ملے۔ نہیں، بالکل نہیں، یہاں تمام دروازے بند کر دیے گئے ہیں۔ آؤ پھر ذرا اس حدیث کی سند پر بھی قفل لگا دیا جائے۔ بلازری کی حدیث کا پہلا راوی مدائنی، امام ذہبی نے اس کے بارے میں لکھا ہے، المدائنی العلامہ الحافظ الصادق ابو الحسن علی ابن محمد بن عبداللہ بن ابی السیف المدائنی الاخباری
نزل بغداد وصنف التصانیف فکان عجبا فی معرفت السیری والمغازی والانساب وایام العرب مصدقا فیما ینقل علی الاسناد۔ ذہبی نے یحییٰ ابن معین سے نقل کرتے ہوئے مزید لکھا ہے 3 بار کہا ہے وہ ثقہ ہے۔ یحییٰ ابن معین نے 3 بار اس کے بارے میں کہا کہ وہ ثقہ ہے، وہ ثقہ ہے، وہ ثقہ ہے، یعنی اس کی نقل کردہ روایات قابل اعتماد ہیں۔ احمد بن ابی خثیمہ بھی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے پوچھا کہ اس شخص کا کیا نام ہے کہ جس کے بارے میں یحییٰ ابن معین نے اس مطلب کو ذکر کیا ہے کہ وہ ثقہ ہے، وہ ثقہ ہے، وہ ثقہ ہے۔ میرے والد نے کہا اس کا نام مدائنی ہے۔ اس نے یہ بھی نقل کیا وَكَانَ عَالِمًا بِالْفُتُوحِ وَالْمَغَازِي وَالشَّعْرِ صَدُوقًا فِي ذَلِكَ۔ ابو الحسن مدائنی عالم اہل سنت کہ جو تاریخ، جنگوں، غزوات اور اشعار کے بارے میں علم رکھنے والا انسان تھا، لہٰذا ان تمام امور میں وہ اپنے زمانے کا صادق اور عالم شمار ہوتا تھا۔ حوالے کے لیے ملاحظہ فرمائیے سیر اعلام النبلا جلد 10 صفحہ 401۔ اور ابن حجر نے بھی اس کے بارے میں یہی لکھا ہے قال ابو قلابہ حدثت ابا عاصم النبیل بحدیث فقال امن حاز قلت لیس لا اسناد ولكن حدیث ابو الحسن المدائنی قال لی سبحان اللہ ابو الحسن اسناد۔ ابو قلابہ کہتے ہیں کہ میں نے اس حدیث کو ابا عاصم النبیل کے لیے پڑھا تو اس نے کہا کہ تم نے اس حدیث کو کس سے سنا ہے؟ ابو قلابہ نے کہا کہ اس حدیث کی سند تو میرے پاس نہیں ہے، لیکن اس حدیث کو میرے لیے ابو الحسن مدائنی نے نقل کیا ہے اور میں نے اس سے سنا ہے۔ ابا عاصم نے کہا اس خدا کی ذات پاک ہے، ابو الحسن مدائنی علم حدیث کے لیے استاد ہیں۔ حوالے کے لیے ملاحظہ فرمائیے لسان المیزان جلد 5 صفحہ 82 حدیث 5945 نمبر۔ بلازری کی حدیث کا دوسرا راوی مسلمہ ابن محارب، امام ابن حبان نے اس کو اپنی کتاب الثقات میں ثقہ قرار دیا ہے۔ حوالہ الثقات جلد 7 صفحہ 490۔ بلازری کی حدیث کا تیسرا راوی سلیمان تیمی، امام مزی نے کتاب تہذیب الکمال میں لکھا ہے ربی ابن یحییٰ نے شعبہ ابن حجاج سے نقل کیا کہ وہ کہا کرتا تھا کہ میں نے کسی کو سلیمان التیمی سے زیادہ سچا نہیں دیکھا۔ وہ جب بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث کو نقل کرتا تھا تو اس کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو جایا کرتا تھا۔ حوالے کے لیے ملاحظہ فرمائیے تہذیب الکمال جلد 12 صفحہ 8 ترجمہ سلیمان بن طرخان التیمی ابو المعتصر البصری رقم 2531، الجراح والتعدیل جلد 4 صفحہ 124 ترجمہ سلیمان التیمی رقم 539۔ ابو بحر البکراوی نے سلیمان کے بارے میں کہا ہے کہ ابو بحر البکراوی نے شعبہ ابن حجاج سے نقل کیا کہ وہ کہا کرتا تھا کہ ابن اون شک ہے اور سلیمان التیمی یقین ہے۔ حوالے کے لیے ملاحظہ فرمائیے تہذیب التہذیب جلد 4 صفحہ 176 ترجمہ سلیمان بن طرخان التیمی رقم 341، تہذیب الکمال جلد 12 صفحہ 8 ترجمہ سلیمان بن طرخان التیمی ابو المعتمر البصری رقم 2531۔ عبداللہ ابن احمد ابن حنبل نے اپنے والد سے نقل کیا کہ وہ کہا کرتا تھا کہ سلیمان التیمی ایک ثقہ ہے اور قابل اعتماد انسان ہے۔ حوالے کے لیے ملاحظہ فرمائیے تہذیب التہذیب جلد 4 صفحہ 176 ترجمہ سلیمان بن طرخان التیمی رقم 341۔ یحییٰ ابن معین اور نسائی نے سلیمان کے بارے میں لکھا ہے قال ابن معین والنسائی ثقہ۔ یحییٰ ابن معین اور نسائی نے بھی اسے ثقہ اور مورد اطمینان قرار دیا ہے۔ حوالے کے لیے ملاحظہ فرمائیے قارئین کرام تہذیب التہذیب جلد 4 صفحہ 176 ترجمہ سلیمان بن طرخان التیمی رقم 341، تہذیب الکمال جلد 12 صفحہ 8 ترجمہ سلیمان بن طرخان التیمی ابو المعتمر البصری رقم 2531۔ اجلی نے بھی سلیمان کے بارے میں لکھا ہے قال الاجلی تعبی ثقہ فکان من خیار اہل البصرہ۔
حوالہ معرفت الثقات جلد 1 صفحہ 430 ترجمہ سلیمان بن ترخان التیمی، رقم 670 تہذیب التہذیب جلد 4 صفحہ 176 ترجمہ سلیمان بن ترخان التیمی، رقم 341 تہذیب الکمال جلد 12 صفحہ 8 ترجمہ سلیمان بن ترخان التیمی، ابو المؤتمر البصری رقم 2531۔ امام ابن حبان نے اپنی کتاب الثقات میں کہا ہے سلیمان التیمی اہل بصرہ کے عبادت گزار اور صالحان میں سے تھا۔ وہ ایک مورد اعتماد، ایک اہل دقت، حافظان حدیث میں سے، اور سنت کو بہت زیادہ اہمیت دینے والا تھا۔ حوالہ چاہتے ہیں تو ملاحظہ فرمائیے الثقات جلد 4 صفحہ 300 ترجمہ سلیمان بن ترخان و تہذیب التہذیب جلد 4 صفحہ 177 ترجمہ سلیمان بن ترخان التیمی، رقم 341۔ بلازری کی حدیث کا چوتھا راوی ابن عون ابن حبان الثقات میں لکھتا ہے من سادات اہل السماء عبادہ و فضلہ و روعہ و نسکہ و صلابہ۔ ابن عون اپنے زمانے میں موجود لوگوں کی نسبت عبادت میں، فضیلت میں، شبہات سے دوری، اخلاق سنت نبوی پر عمل کرنے، بدعت گزاروں کا مقابلہ کرنے کے لحاظ سے بزرگان میں سے تھا۔ الثقات جلد 7 صفحہ 3 پر ملاحظہ فرمائیے۔ یہاں میں جان بوجھ کر ابن قتیبہ دینوری کی کتاب کا حوالہ پیش نہیں کر رہی، کیونکہ بعض اہل سنت نے ان کی حق گوئی کی وجہ انہیں شیعہ کا ٹائٹل دے دیا ہے۔ ایک تو بھائی جو بھی سچ اور حق بیان کر دے وہ شیعہ کیوں ہو جاتا ہے؟ خیر ان کا تذکرہ پھر کبھی کروں گی۔ ابھی ایک اور جلیل القدر سنی عالم بنام امام طبری کی کتاب سے حوالہ ہو جائے۔ اہل سنت عالم امام ابن جریر طبری جو اہل سنت میں کسی تعریف کے محتاج نہیں، بس یہاں ان کے بارے میں علماء کی رائے پیش کر کے متن حدیث کی طرف آتی ہوں۔ صاحب وفیات العیان امام ابن خلکان طبری کے بارے میں لکھتے ہیں ابو جعفر محمد بن جریر بن خالد الطبری، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بڑے مفسر ہیں، مشہور مورخ ہوئے ہیں، نیز فقہ، تاریخ وغیرہ مختلف فنون کے بھی امام تھے۔ مختلف فنون پر ان کی بہت سی تصانیف موجود ہیں جو ان کی وسعت علمی پر دلالت کرتی ہیں۔ مجتہد امام تھے، کسی کی تقلید نہیں کی۔ ان کے علاوہ بہت سے اکابرین نے، علماء نے ان کی مداح کی ہے، جن میں ابن کثیر نے البدایہ و نہایہ میں، خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد میں، امام سیوطی نے طبقات المفسرین میں، امام سبکی نے طبقات الشافعیہ میں، ان کے علاوہ ابن حجر اسقلانی نے لسان المیزان میں، امام ذہبی نے سیر الاعلام النبلاء میں، المیزان الاعتدال میں، امام ابن جوزی نے المنتظم میں، اور بہت سے اکابرین نے آپ کی سوانح اور مدح بیان کیے ہیں۔ خیر جی یہ تھا مختصر تعارف اہل سنت کے امام طبری کا۔ اب ان کی رقم کی گئی حدیث ملاحظہ فرمائیے کہ جس میں وہ کہتے ہیں عمر ابن خطاب علی کے گھر کی طرف آیا کہ جہاں پر طلحہ، زبیر اور مہاجرین کا ایک گروہ جمع تھا۔ عمر نے ان سے کہا خدا کی قسم اگر تم لوگوں نے بیعت نہ کی تو میں اس گھر کو آگ لگا دوں گا۔ زبیر ہاتھ میں شمشیر لیے گھر سے باہر آیا۔ اچانک اس کا پاؤں پھسلا اور شمشیر اس کے ہاتھ سے گر گئی۔ اسی وقت کچھ لوگوں نے اس پر حملہ کر کے شمشیر اس کے ہاتھ سے چھین لی۔ حوالے کے لیے ملاحظہ فرمائیے گا تاریخ الطبری جلد 2 صفحہ 443۔ اب جلدی سے یہاں بھی ناصبی حضرات کے بھاگنے کا راستہ بلاک کر دیا جائے۔ اس روایت کا پہلا راوی حمید ابن محمد۔ ابو قریش کہتا ہے کہ میں نے محمد ابن یحییٰ ذہلی سے کہا کہ تمہاری ابن حمید کے بارے میں کیا رائے ہے؟ اس نے جواب دیا کیا تم نے نہیں دیکھا کہ میں نے اس سے روایت کو نقل کیا ہے؟ میں ابو بکر ساغاندی محمد ابن اسحاق کی محفل میں تھا، بس اس نے کہا محمد ابن حمید نے ہمارے لیے روایت نقل کی ہے کہ میں نے اس سے کہا کیا تم ابن حمید سے روایت کو نقل کرتے ہو؟ اس نے کہا جب احمد ابن حنبل اور یحییٰ ابن معین نے اس سے روایت کو نقل کیا تو میں کیوں نہ کروں؟ یحییٰ ابن معین نے اس کے بارے میں سوال ہوا تو جواب میں کہا وہ مورد اطمینان ہے، اس میں کوئی اشکال نہیں ہے، وہ بہت ذہین اور اہل رائے ہے۔ میں نے جعفر ابن عثمان طیالسی کو کہتے ہوئے سنا تھا
کہ ابن حمید ثقہ ہے، یحییٰ نے اس سے روایت کو نقل کیا ہے اور مشہور راویوں نے بھی اس سے روایت کو نقل کیا ہے۔ ان راویوں میں وہ احمد بن حنبل سب سے بڑا راوی ہے۔ اب جو حضرات حوالے کے منتظر ہیں تو حوالہ حاضر ہے، ملاحظہ فرمائیے تہذیب الکمال جلد 25 صفحہ 100۔ دوسرے راوی اس حدیث کے ہیں جریر ابن عبد الحمید ابن قرطز صحابی، یہ بھی صحیح بخاری صحیح مسلم کے راویوں میں سے ہیں۔ امام مزی نے کتاب تہذیب الکمال میں ان کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ ابو بکر عیاش میں نے کسی کو مغیرہ سے دانتر نہیں دیکھا جس کو ساتھ ہونے کو پسند کرتا ہے۔ یحییٰ ابن معین وہ قابل اطمینان اور امانت دار ہیں۔ یہاں پر یحییٰ ابن معین کے قابل اطمینان اور امانت دار ہونے پر بھی حوالہ ملتا ہے۔ ابن ابی حاتم یہ کہتے ہیں میں نے اپنے والد سے سوال کیا کہ کیا آپ کے لیے مغیرہ کا شعبی سے روایت نقل زیادہ محبوب ہے یا شبرمہ کا شعبی سے روایت نقل کرنا؟ جواب دیا کہ ہر دو قابل اطمینان ہیں۔ نسائی مغیرہ مورد اطمینان ہے۔ حوالے کے لیے ملاحظہ فرمائیے تہذیب الکمال جلد 28 صفحہ 400۔ تیسرے راوی ہیں زیاد ابن کلیب، یہ بھی صحیح مسلم ترمذی وغیرہ کے راویوں میں سے ہیں۔ امام مزی نے کتاب تہذیب الکمال میں ان کے بارے میں لکھا اجلی وہ روایت نقل کرنے میں قابل اطمینان تھا لیکن وہ جلدی دنیا سے چلا گیا تھا۔ نسائی وہ قابل اعتماد ہے۔ ابن حبان وہ ثابت قدم حفاظ میں سے تھا جو کہ سن 109 ہجری میں وفات پا گیا تھا۔ حوالہ تہذیب الکمال جلد 9 صفحہ 5۔ قارئین کرام روایات اور بھی ہیں اور سب کی سند بھی معتبر ہے لیکن اختصار ملحوظ ہے، تو اسی پر اکتفا کرتے ہوئے یہ ثابت ہو چکا کہ رسول نے اپنی زندگی میں اپنے بعد پیش آنے والے واقعات جو مصائب حضرت زہرا صلوات اللہ سلام اللہ علیہا کی صورت میں ظاہر ہونے تھے بیان فرما دیے۔ صاف الفاظ میں رسول خدا نے بشارت بھی دی کہ میری بیٹی شہید کی جائے گی۔ اللہ کے فضل سے اس تحریر میں یہ بات ہم نے کتب اہل سنت سے ثابت بھی کی اور متعدد صحیح و سند روایات کی روشنی میں یہ بھی واضح کر دیا کہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ عمر بن خطاب نے اس گھر کو جلانے کی دھمکی دی جو تمام انبیاء کے گھروں سے افضل تھا، اور دی بھی اس عظیم الشان کنیز خدا کو جو جنت کی عورتوں کی سردار رسول کا ٹکڑا تھی، یعنی جناب فاطمہ الزہرا بنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کئی صاحبان ایمان کی جانب سے یہ گزارش کی گئی ہے کہ یہ بھی بتائیں کہ کیا عمر بن خطاب کا سیدہ کے گھر آنا اور دھمکانا اس کا ذاتی عمل تھا یا وہ کسی کے کہنے پر عظیم گستاخی کا مرتکب ہوا؟ تو سب سے پہلے اس کا جواب کتب اہل سنت سے پیش کرتے ہوئے آگے بڑھتی ہوں۔ بزرگ اہل سنت عالم جو امام اندلسی سے معروف کہ جن کا اصلی نام ابن عبد ربا الاندلسی ہے، وہ اپنی شہرہ آفاق کتاب العقد الفرید کی جلد 3 کے صفحہ 63 پر یہ راز آشکار کرتے ہیں کہ عمر بن خطاب نے کسی کے کہنے پر بے غیرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بنت رسول خدا کو دھمکی دی جو بعد میں پوری بھی کی گئی۔ ملاحظہ فرمائیے کہ اس تحریر میں یہ لکھتے ہیں کہ ابو بکر نے عمر بن خطاب کو بھیجا تاکہ جائے اور ان لوگوں کو فاطمہ کے گھر سے باہر نکال دے، اور اسے کہا کہ اگر وہ تمہاری بات ماننے سے انکار کریں اور گھر سے باہر نہ آئیں تو ان کے ساتھ جنگ کریں۔ عمر ایک جلتی ہوئی مشعل ہاتھ میں لیے فاطمہ کے گھر کو آگ لگانے کی نیت سے ان لوگوں کی طرف گیا۔ فاطمہ نے کہا اے خطاب کے بیٹے، کیا تو ہمارے گھر کو آگ لگانے کے لیے آیا ہے؟ عمر نے کہا ہاں، مگر یہ کہ تم بھی وہی کام ابو بکر کی بیعت کرو جو اس امت نے انجام دیا۔ حوالہ العقد الفرید ابن عبد ربا جلد 3 صفحہ 63۔ ایک اور جگہ اہل سنت مورخ ابو الفدا اسماعیل بن علی ابن محمود بن قاضی جمال الدین اور امام بن عبد ربا سے روایت کرتے ہوئے لکھتے ہیں
ابو بکر نے عمر ابن خطاب کو بھیجا تھا کہ جائے اور ان لوگوں کو فاطمہ کے گھر سے باہر نکال دے، اور اس سے کہا کہ اگر وہ تمہاری بات ماننے سے انکار کریں، گھر سے باہر نہ آئیں تو ان سے جنگ کریں۔ عمر ایک مشعل ہاتھ میں لیے بی بی کے گھر کو آگ لگانے کی نیت سے ان لوگوں کی طرف گیا، اور فاطمہ نے کہا خطاب کے بیٹے کیا تو ہمارے گھر کو آگ لگانے آئے ہے؟ عمر نے کہا ہاں، مگر یہ کہ تم بھی وہی کام کرو جو لوگوں نے انجام دیا۔ اس روایت کے لیے ملاحظہ فرمائیے تاریخ ابو الفدا جلد 1 صفحہ 156۔ تو یہاں اب یہ بھی ثابت ہو چکا کہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر کو جلانے اور بنت رسول کی عظمت کو پامال کرنے میں مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ابو بکر مبینہ صدیق اکبر اور مسلمانوں کے بنائے دوسرے خلیفہ عمر بن خطاب مبینہ فاروق اعظم قطعی مجرم ہیں۔ ممکن ہے کہ کسی کو یہ گمان لاحق ہو جائے کہ بیت فاطمہ پر حملہ کرنے میں شاید جناب عائشہ کے ابا جان ابو بکر معاویہ کا ہاتھ نہیں، بلکہ یہ عمل تو خود عمر بن خطاب نے انجام دیا تھا۔ ابو بکر نے تو بس بیعت لینے کے لیے عمر کو بھیجا تھا، نہ کہ گھر کو آگ لگانے کے لیے۔ تو میں اب یہاں لگے ہاتھ یہ بھی ثابت کر دیتی ہوں کہ عمر بن خطاب کے ساتھ اس جرم میں ابو بکر بھی شریک تھا، اور وہ بھی خود اس کی اپنی زبانی میں بھی پکی علی والی ہوں، گھر تک چھوڑ کر آؤں گی، کیونکہ سیدہ کی کنیز ہوں، سیدہ پر کسی قسم کا کمپرومائز نہیں ہوگا۔ تو ملاحظہ فرمائیے ابو بکر کا اقرار کتب اہل سنت سے۔ اہل سنت کے بزرگ عالم ابن زنجویہ کہ جن کو امام نسائی نے سکہ کہا ہے، امام ابن حبان نے فقیہ اور جید عالم نے لکھا، اور یہاں تک کہ امام ذہبی نے بھی سیر اعلام النبلہ میں ان کو امام الحافظ الکبیر کا خطاب دیا۔ اسی اہل سنت کے عالم کی کتاب الاموال سے حدیث پیش خدمت ہے، ملاحظہ فرمائیے گا۔ عبد الرحمن ابن عوف ابو بکر کی بیماری کے ایام میں اس کے پاس اس کی عیادت کرنے گیا، اسے سلام کیا۔ باتوں باتوں میں ابو بکر نے اس سے ایسے کہا مجھے کسی شے پر کوئی افسوس نہیں ہے مگر صرف 3 چیزوں پر افسوس ہے کہ اے کاش میں 3 چیزوں کو انجام نہ دیتا، اے کاش کہ 3 چیزوں کو انجام دیتا، اور اے کاش کہ 3 چیزوں کے بارے میں رسول خدا سے سوال پوچھ لیتا، اے کاش میں فاطمہ کے گھر کی حرمت چکنی نہ کرتا، اگرچہ اس گھر کا دروازہ مجھ سے جنگ کرنے کے لیے ہی بند کیا گیا ہوتا۔ حوالے کے لیے ملاحظہ فرمائیے الخراسانی ابو احمد حمید بن مخلد بن قتیبہ بن عبداللہ المعروف بابن زنجویہ متوفی 251 ہجری الاموال جلد 1 صفحہ 387۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی ناصبی نے اس عالم کو بھی نہ مانے، تو اس خبیث کے لیے ابو بکر کے اس جرم کے اقرار پر کچھ مزید حوالے پیش کر کے مکمل راستے بلاک کر دیتی ہوں۔ حوالے ملاحظہ فرمائیے گا۔ الدینوری ابو محمد عبداللہ بن مسلم ابن قتیبہ، الامامہ والسیاسہ جلد 1 صفحہ 21 تحقیق خلیل المنصور، ناشر دار الکتب العالمیہ جلد 1 صفحہ 36 و بتحقیق زینی جلد 1 صفحہ 24۔ الطبری محمد بن جریر متوفی 310 تاریخ الطبری جلد 2 صفحہ 353، ناشر دار الکتب العالمیہ بیروت۔ الاندلسی احمد بن محمد بن عبد الربا العقد الفرید جلد 4 صفحہ 254، ناشر دار الاحیاء التراث العربی بیروت لبنان الطبع 1420 to 1999۔ المسعودی ابو الحسن علی بن الحسین بن علی مروج الذہب جلد 1 صفحہ 290۔ الطبرانی سلیمان بن احمد بن ایوب ابو القاسم المعجم الکبیر جلد 1 صفحہ 62 تحقیق حمد بن عبد المجید السلفی، ناشر مکتب الزہرا الموصل الطبعہ ثانیہ 1404 ہجری 1983۔ العاصمی المکی عبد الملک بن حسین بن عبد الملک الشافعی، سمت النجوم المعالی فی انباء الاوائل والتوالی جلد 2 صفحہ 465 تحقیق عادل احمد عبد الموجود علی محمد معوذ، ناشر دار الکتب العالمیہ بیروت۔ اب جھٹلا کر دکھاؤ کہ کس کس کو جھٹاؤ گے، اپنے
امام دنیوری کو، امام تبری کو، امام اندلسی کو، امام طبرانی، مسعودی، عاصمی، المکی کو جھٹلا سکتے ہو؟ تمہارے اچھے بھی جھٹلا نہیں سکتے۔ یہاں جان بوجھ کر ابو بکر کی اس اقراری روایت کے راویوں کی سقائت ثابت نہیں کر رہی تاکہ تم لوگ آؤ اور مجھ سے پوچھو، پھر میں مزے لے لے کر ایک ایک راوی کا چٹا پٹا تمہیں پیش کروں، کیونکہ ایسے تو تم لوگ آؤ گے نہیں، کیونکہ ہر وہ دیوار گرا دی گئی ہے جس کے پیچھے چھپ چھپ کر تم اپنا دفاع کر سکو۔ تو میں نے سوچا خود ہی ایک گوشے سے علمی محاصرہ کمزور کر دوں، تو آؤ ذرا، میں بے قراری سے منتظر ہوں اور علمی جواب لے کر آؤ۔ چلیں جی، اب آگے بڑھتے ہیں اور ان خبیث امتیوں کو دکھاتے ہیں کہ وہ کون شخص تھا جس نے رسول اللہ کی اس بیٹی کو بے دردی سے شہید کیا، جس احترام میں رسول کھڑے ہو جائے کرتے تھے، جس کالی کملی کی تم آج جھوم جھوم کر نعتیں پڑھتے ہو، اسے زمین پر بچھا دیا کرتے تھے تاکہ جناب زہرا اس پر تشریف رکھ سکیں۔ پہلے ایک اور روایت پیش کر دوں جس میں اس دروازے کو جلانے کا بیان ہے، جس کے متعلق آج کا مولوی کہتا ہے کہ اس وقت تو دروازے ہی نہیں ہوا کرتے تھے۔ تو پہلے یہ ملاحظہ فرمائیے، اہل سنت عالم امام ابن عطیہ اپنی کتاب الامامہ والخلافہ کے صفحہ 160 سے 161 تک عمر کا بیت زہرا کو جلانے کا واقعہ لکھتے ہیں، جس میں سے یہ اقتباس نظر کر رہی ہوں۔ ابو بکر نے جب لوگوں کو ڈرا دھمکا کر اور تلوار کی نوک پر ان سے بیعت لے لی، اس نے عمر کو، کنفذ اور کچھ دوسرے لوگوں کے ساتھ علی و فاطمہ کے گھر بھیجا۔ عمر نے بھی ایندھن جمع کر کے سیدہ کے دروازے کو آگ لگا دی۔ تو اب قاتل بنت پیغمبر کو کتب اہل سنت سے بے نقاب کرتی ہوں۔ اہل سنت عالم امام مسعودی شافعی کے ان کی حق گوئی کی بنا پر آج کا ناصبی انہیں بھی شیعہ کے کر جھٹلا دیتا ہے۔ پہلے اس کا شافعی مذہب ہونا ثابت کر دوں، پھر ان کی کتاب سے قاتل زہرا پیش کرتی ہوں۔ امام مسعودی شافعی کے بارے میں اہل سنت عالم تقی الدین سبکی اپنی کتاب طبقات الشافعیہ میں جہاں شافعی مذہب علماء کے نام لکھتا ہے، وہیں اس نے امام مسعودی شافعی کا نام بھی لکھا ہے۔ حوالہ پیش خدمت ہے، جس کے بعد یہ اعتراض بھی ختم ہو جائے گا کہ مسعودی شیعہ تھا۔ حوالہ الطبقات الشافعیہ جلد 3 صفحہ 456 اور 457 رقم 225 چاپدار احیاء الکتب العربیہ۔ چلیں جی، اب اہل سنت عالم امام مسعودی شافعی اپنی کتاب اثبات الوصیہ کے صفحہ نمبر 143 پر کیا لکھتے ہیں؟ پیش خدمت ہے، انہوں نے اس پر حملہ کیا اور اس کے گھر کے دروازے کو آگ لگائی۔ انہوں نے اسے زبردستی اس کو گھر سے باہر نکالا اور عورتوں کی سردار فاطمہ زہرا پر دروازے کو اتنا دبایا کہ ان کا بچہ محسن سخت ہو گیا۔ امام صفدی بھی لکھتے ہیں، عمر نے بیت والے دن فاطمہ کے شکم پر ضربت لگائی کہ جس کی وجہ سے اس کے شکم میں محسن سخت ہو گئے۔ امام ابن حجر اسقلانی نے کتاب لسان المیزان اور ذہبی نے کتاب میزان الاعتدال میں لکھا، عمر نے فاطمہ کے سینے پر لات ماری کہ جس کی وجہ سے محسن سخت ہو گیا۔ امام ابن شہناء حنفی نے لکھا، عمر علی کے گھر کی طرف آیا تاکہ گھر کو گھر والوں کے سمیت آگ لگا دے۔ فاطمہ نے اسے دیکھا تو عمر نے اس سے کہا، جو کام امت نے انجام دیا ہے آپ لوگ بھی اس کو انجام دیں، یعنی بیعت ابو بکر کریں۔ حوالے کے لیے ملاحظہ فرمائیے روضۃ المناظر فی اخبار الاوائل والاواخر۔ امام عبد الفتاح نے لکھا، زہرا کے رونے کی آواز گھر کے دروازے کے نزدیک سے بلند ہوئی اور وہ آواز ایک فریاد تھی کہ جو بنت رسول خدا کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی، اے بابا، اے رسول خدا۔ حوالے کے لیے ملاحظہ فرمائی عبد الفتاح عبد المقصود جلد 4 صفحہ 274 to 277 اور جلد 1 صفحہ 192 to 193۔ تو یہ تھیں وہ روایات جس میں قاتل حضرت زہرا یعنی عمر بن خطاب کہ جس کو ابو بکر کی حمایت حاصل تھی بالکل بے نقاب ہو چکا۔ خدا کی لعنت ہو دختر رسول، نور نظر پیمبر کی آنکھوں کی ٹھنڈک، ان کے دل کا چین حضرت زہرا کو اذیت دے کر شہید کرنے والوں پر، ان کے گھر کو نذر آتش کرنے والوں پر،
ان کے شکم میں ماتھر پر لات مارنے والوں پر اور حضرت محسن کو شکم زہرا میں ہی شہید کرنے والوں پر لعنت بے شمار لگاتار۔ آخر میں کچھ سوالات ان حلالی امتیوں کے لیے کہ جن کے دل میں ذرا سی بھی رسول کی محبت باقی ہے اور تحریر کو ختم کیے دیتی ہوں۔ ایسا کیا ہوا کہ رسول کی بیٹی اپنے بابا کے بعد اتنی جلدی دنیا سے رخصت ہو گئی؟ علمی جواب چاہیے، جواب ہے تو ضرور دیجیے۔ کیا رسول کی بیٹی طبعی موت سے دنیا سے رخصت ہوئی تھی یا انہیں شہید کیا گیا تھا؟ جواب، کیا ان کی شہادت میں ان کے گھر کو جلانے کی دھمکی کا بھی اثر تھا؟ جواب، عمر نے رسول خدا کی بیٹی کے گھر کو سب مسلمانوں کے سامنے کیوں آگ لگائی؟ ہے کوئی جواب؟ جلتے ہوئے دروازے کو ان پر کس نے اور کیوں گرایا تھا؟ ہے کوئی جواب تو لاؤ۔ ان کے بچے محسن کو کس نے سخت کیا تھا؟ جواب دو غیرت مند مسلمانوں۔ رسول خدا کی بیٹی کو کس نے اور کس کے حکم پر تازیانے مارے؟ جواب دو۔ اپنے نبی سے اگر ذرا سی بھی محبت ہے تو ان سوالات کے جواب ضرور تلاش کرنا۔ والسلام۔ گئی زخم چھپایا گیا، پوچھا حیدر نے جو رخسار پہ کیسا ہے نشان، پوچھا حیدر نے جو رخسار پہ کیسا ہے نشان، ہچکیاں لگ گئی ہیں، ہچکیاں لگ گئی، زہارا سے بتایا نہ گیا۔